آیات قرآن کی اللہ سبحانہ و تعالی نازل کرتا ہے صرف ایک یہودی، ایک غیر مسلم کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے، کہ وہ 12 آیات آج بھی قرآن مجید کا حصہ ہے۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 105 سے لے کر 116 تک 12 آیات جو ہم آج بھی تلاوت کرتے ہیں۔ تو یہ ہے اسلام کا عدل، یہ ہے اسلام کا انصاف، اور یہ ہے اللہ تعالیٰ کا انصاف۔ اور ہم مسلمانوں کو اللہ نے خلیفہ بنایا ہے اپنا، تاکہ ہم ان تعلیمات کو نافذ کر سکیں اس دنیا میں۔ حضرات، اب آپ کے سامنے ایک نہایت فاضل اور اہم مقرر جناب محمد اطہر خان تشریف لا رہے ہیں۔ محمد اطہر خان کا تعلق صوبہ مدھیہ پردیش کے تاریخی شہر بھوپال سے ہے۔ بھوپال ایک اسلامی ریاست رہی ہے۔ آپ IRF اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن سے منسلک ہیں۔ پیس ٹی وی جو آپ کے اس پروگرام کا اصل نمائندہ ہے، اس سے منسلک، اور پیس ٹی وی پہ آپ کے پروگرام آتے ہیں۔ حضرات، بلا تاخیر ہم گزارش کرتے ہیں فاضل مقرر جناب محمد اطہر خان سے انسانی حقوق کے موضوع پر خطاب فرمائیں۔ جناب محمد اطہر۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم خواتین و حضرات، میں آپ سب کا اس مجلس میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت، برکت و سلامتی آپ سب پر ہو۔ آج کی تقریر کا موضوع ہے انسانی حقوق۔ لفظ انسان آتا ہے انس سے، لسان العرب کے مطابق لفظ انسان آتا ہے انس سے، انسیت سے، لگاؤ سے، محبت سے، رغبت سے۔ تو فطری طور پر ہی انسان ایسا شخص ہے جو انسیت رکھتا ہے، لگاؤ رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، رغبت رکھتا ہے۔ اور آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق انسانی حقوق وہ بنیادی حقوق ہیں جس میں ہر انسان کے ساتھ عدل اور انصاف سے پیش آیا جائے، ہر انسان کے ساتھ عدل اور انصاف کیا جائے، خصوصاً حکومت کی جانب سے۔ یہ آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق انسانی حقوق کی تعریف ہے کہ انسانی حقوق وہ بنیادی حقوق ہیں جس میں ہر انسان کے ساتھ عدل اور انصاف کیا جائے، خصوصاً حکومت کی جانب سے۔ اور اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، میں آپ کے سامنے ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اسلام میں جو بھی تعلیمات دی گئی ہیں وہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور ہم مسلمان سب مانتے ہیں کہ ہمارا حاکم جو ہے وہ اللہ ہے۔ تو جیسا کہ میں نے کہا کہ آکسفورڈ ڈکشنری مطابق حکومت کی جانب سے
یہ چیز عدل اور انصاف ہونا چاہیے، اور ہم مسلمانوں کا بلکہ ساری کائنات کا جو حاکم ہے وہ ہے اللہ، اور یہ انسانوں کی ذمہ داری ہے، یہ انسانوں کا فریضہ ہے کہ وہ اللہ کے احکام کو نافذ کریں۔ خاص طور پر مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس دنیا میں اللہ کے احکام کو نافذ کریں، تاکہ عدل اور انصاف ہر انسان کے ساتھ کیا جائے۔ تقریر کے شروع میں نے ایک آیت تلاوت کری تھی جو کہ سورہ اسراء، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 70، جس میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے ساری اولاد آدم، سارے بنی آدم کو عزت دی ہے، سارے بنی آدم پہ ہم نے کرم فرمایا ہے، اور ہم نے ان کو سواریاں دیں خشکی اور تری میں، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے انہیں پاکیزہ رزق عطا فرمایا، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے انہیں اکثر مخلوق پر فوقیت دی، فضیلت دی۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالی اس آیت میں فرماتے ہیں کہ ہم نے سارے بنی آدم، سارے انسانوں کو عزت دی ہے، اپنا کرم فرمایا ہے سارے انسانوں پر۔ کیسے؟ کہ ان کو خشکی و تری میں سواریاں دیں، ان کو پاکیزہ رزق عطا فرمایا، اور ان کو اپنی اکثر مخلوق پر فضیلت دی، فوقیت دی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساری دنیا میں سارے انسان، ہر انسان تو اللہ کو نہیں مانتا، کئی انسان ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں کسی کو، اس کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو ہوا دی سانس لینے کے لیے، اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو پاکیزہ رزق عطا فرمایا۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے ہم انسانوں کے اوپر، سارے بنی آدم کے اوپر، کہ اس نے ہمیں عزت دی اور اپنا کرم فرمایا، باوجود اس کے کہ کئی لوگ اللہ کو نہیں مانتے اور کئی لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اسلام تمام انسانوں کی مساوات کو تسلیم کرتا ہے بلا امتیاز۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حجرات، سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13 میں، یا ایھا الناس، یہاں اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے سارے انسانوں سے، تمام انسانوں سے اللہ تعالیٰ یہاں پر خطاب کر رہا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت کے جوڑے سے پیدا کیا، یعنی تمام انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور ہم نے تم کو شعبوں اور قبیلوں میں تقسیم کیا، اور یہ صرف تعارف کے لیے ہے۔ انسانوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے شعبوں اور قبیلوں میں تقسیم کیا، اور یہ صرف تعارف کے لیے ہے، اس لیے کیونکہ جو ایک قوم کے لوگ ہیں وہ آپس میں تعاون آسانی سے کر سکتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ایک قوم دوسری قوم پر فخر جتائے، اس کے ساتھ تکبر سے پیش آئے، اس کو حقیر سمجھے، اس کو ذلیل سمجھے۔ اس غرض سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو شعبوں اور قبیلوں میں تقسیم نہیں کیا ہے، اور اصول یہ ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، کہ تم میں سب سے زیادہ عزت والا، تم سارے انسانوں میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک جو عزت رکھتا ہے وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے، جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو سب سے زیادہ اللہ کے احکام کی پابندی کرنے والا ہے۔ یہاں پر رنگ، نسل، وطن، زبان، قوم، کسی چیز کا کوئی کام نہیں، کوئی امتیاز نہیں، تمام انسان برابر ہیں۔ تمام انسانوں کو جو اللہ نے تقسیم کیا ہے وہ صرف تعارف کے لیے ہے، اور ان کے اندر جو وجہ امتیاز ہے وہ سوائے تقوی کے کچھ نہیں ہے۔ نسب کی کوئی فضیلت نہیں ہے، کاروبار کی کوئی فضیلت نہیں ہے، پیشے کی کوئی فضیلت نہیں ہے، دولت کی کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی چیز کا کوئی کام نہیں ہے سوائے تقوی کے، سوائے اللہ سے ڈرنے کے، سوائے اللہ کے احکام کی پابندی کرنے۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں، سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 میں، من قتل نفس بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ اگر کسی شخص نے کسی شخص کی جان لی، خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، اگر کسی شخص نے کسی شخص کا قتل کیا، اس کی جان لی،
خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، تو بغیر اس کے کہ اس نے کسی کا قتل کیا ہو یا پھر اس نے زمین میں فساد مچایا ہو، ان دو وجوہات کے علاوہ اگر کسی شخص نے کسی شخص کی جان لی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس شخص نے تمام انسانوں کا قتل کیا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی شخص کی جان بچائی، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، تو گویا کہ اس نے سارے انسانوں کی، تمام انسانوں کی جان بچائی۔ تو انسانی جان کی جو قیمت ہے یہاں پر ہمیں ملتی ہے اس قرآن کی آیت میں کہ انسان کا قتل کرنا کتنی بری بات ہے۔ گویا کہ آپ نے سارے انسانوں کا قتل کیا، اور اگر آپ نے کسی انسان کی جان بچائی، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، تو آپ نے تمام انسانوں کی جان بچائی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے صحیح بخاری جلد نمبر 9 حدیث نمبر 6871 میں، جہاں پر الکبائر، جو بھی میجر سنس ہیں، جو بھی کبیرہ گناہ ہیں، ان کا ذکر کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سب سے پہلے شرک، سب سے عظیم ترین جو گناہ ہے، جو سن ہے، جو کبیرہ گناہ ہے، وہ ہے شرک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کسی انسان کا ناحق قتل کرنا۔ ضروری ہے اس کی عبادت، اس کی رضا، جس نے کی سانسیں عطا، دونوں جہان بنائے، زمین اور آسمان بنائے، ذرہ ذرہ جس کی کاریگری کی جھلک ہے۔ ہماری زندگی پہ صرف اسی کا حق ہے۔ جب اسی کی طرف لوٹنا ہے تو کیوں نہ کریں اسی کی بندگی، ایمان اور زندگی۔ کل شام 5:30 بجے اور دوبارہ رات 12 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ Courage it takes to stand up for what you believe in. Courage it takes to be true and righteous. Courage it takes to dare and answer your questions, be they social, political, economic, educational, or religious. To get clear and convincing answers, Test your courage and question me in Dare to Ask. Dare to Ask. اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے صحیح بخاری جلد نمبر 9 حدیث نمبر 6871 میں، جہاں پر الکبائر، جو بھی میجر سنس ہیں، جو بھی کبیرہ گناہ ہیں، ان کا ذکر کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سب سے پہلے شرک، سب سے عظیم ترین جو گناہ ہے، جو سن ہے، جو کبیرہ گناہ ہے، وہ ہے شرک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کسی انسان کا ناحق قتل کرنا۔ تو کسی انسان کا ناحق قتل کرنا، یہ شرک کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا کبیرہ گناہ میں۔ صحیح مسلم جلد نمبر 4 حدیث نمبر 6332، یہ حدیث قدسی ہے، اور حدیث قدسی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ وحی کے طور پر آئی ہے۔ اس میں جو راوی ہیں وہ جبریل امین ہیں، اور اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندے سے کہیں گے، انسان سے، کہ اے بنی آدم، میں بیمار تھا اور تم میری عیادت کو نہیں آئے۔ تو بندہ کہے گا کہ یا رب العالمین، آپ تو سارے جہاں کے مالک ہیں، میں آپ کی کیسے آپ کی عیادت کو آتا، آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں؟
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جواب دیں گے قیامت کے دن کہ تمہیں پتا نہیں میرا فلاں بندہ بیمار تھا اور تم اس کی عیادت کو نہیں گئے، تم اس کو دیکھنے نہیں گئے، اگر تم اس کو دیکھنے جاتے تو مجھے اس کے نزدیک پاتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے کہتے ہیں اسی حدیث میں کہ اے بنی آدم، میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ تو بندہ کہے گا یا رب العالمین، آپ تو سارے جہاں کے مالک ہیں، میں آپ کو کیسے کھانا کھلاتا، آپ کو کیسے بھوک لگ سکتی ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جواب دیں گے کہ تمہیں یاد نہیں میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اس نے تم سے کھانا مانگا اور تم نے اس کو کھانا نہیں دیا، اگر تم اسے کھانا دیتے تو آج اس کا بدلہ، اس کا ثواب میرے پاس پاتے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بنی آدم، میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ تو بندہ کہے گا یا رب العالمین، میں کیسے پانی پلاتا آپ کو، آپ تو رب العالمین ہیں، آپ تو سارے جہاں کے مالک ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو جواب دے گا کہ فلاں بندہ میرا پیاسا تھا، اس نے تم سے پانی مانگا، تم نے اس کو پانی نہیں دیا، اگر تم اس کو پانی دیتے تو آج اس کا بدلہ، اس کا ثواب میرے یہاں پاتے۔ یہاں پر اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی حقوق اور اللہ کے حقوق، اس حدیث میں اللہ نے ان دونوں کو تقریباً برابر کر دیا ہے کہ اگر آپ نے کسی شخص کو کھانا نہیں کھلایا تو گویا کہ آپ نے، اللہ تعالیٰ شکایت کرے گا آخرت کے دن کہ آپ نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ اگر آپ نے کسی شخص کو پانی نہیں پلایا، وہ پیاسا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ سے شکایت کرے گا آخرت کے دن، قیامت کے دن، کہ تم نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ اس طرح سے صحیح ابن حبان جلد نمبر 4 حدیث نمبر 5764، کچھ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور 2 عورتوں کا حال پیش کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ایک عورت ہے وہ صرف 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتی بلکہ نفلی نماز بھی پڑھتی ہے، نمازیں بھی پڑھتی ہے۔ صرف وہ زکوٰۃ جو کہ فرض ہے، فرض زکوٰۃ نہیں ڈلتی بلکہ صدقہ خیرات سب کرتی ہے۔ وہ صرف روزے جو کہ رمضان کے مہینے میں آتے ہیں، فرض روزے نہیں رکھتی بلکہ سال بھر جو نوافل روزے ہیں وہ بھی رکھتی ہے، لیکن اس کے جو معاملات ہیں لوگوں سے، اس کے جو تعلقات ہیں لوگوں سے، وہ صحیح نہیں ہیں۔ اس کے آس پاس کے جو لوگ ہیں وہ اس سے خوش نہیں ہیں، وہ اکثر لوگوں کو برا بھلا کہتی ہے، اکثر لوگوں کو گالیاں دیتی ہے، اور لوگ اسے بالکل پسند نہیں کرتے۔ تو آپ کو پتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ آپ نے جواب دیا ہِیَ فِی النَّارِ، یہ عورت جہنمی ہے۔ پھر صحابہ کرام نے آگے کہا، دریافت فرمایا کہ یا رسول اللہ، ایک اور عورت ہے، وہ اتنی تو نمازیں نہیں پڑھتی جتنی یہ عورت پڑھتی ہے، یعنی وہ اپنی صرف فرض نمازیں ادا کرتی ہے، وہ اتنا تو صدقہ اور خیرات نہیں کرتی لیکن صرف زکوٰۃ دیتی ہے جو فرض ہے اس کے اوپر، اور وہ اتنے تو روزے نہیں رکھتی جتنی وہ عورت رکھتی ہے، لیکن جو فرض روزے ہیں اس کے اوپر وہ رکھتی ہے، لیکن اس کے جو معاملات ہیں لوگوں سے وہ بہت اچھے ہیں، اس کے تعلقات جو ہیں لوگوں سے وہ بہت اچھے ہیں، وہ کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہتی، کبھی کسی کو گالیاں نہیں دیتی، بلکہ ہمیشہ لوگوں کے کام آتی ہے، اور آس پاس کے جو اس کے لوگ ہیں وہ اسے بہت پسند کرتے ہیں، اس سے بہت محبت کرتے ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا جواب دیا؟ انہوں نے جواب دیا ہِیَ فِی الجنہ، کہ یہ عورت جنتی ہے۔ ساری جو عبادات ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، سب بیکار ہو گئے۔ کس لیے؟ کیونکہ یہ عبادات آپ کے کردار پر اثر نہیں کر رہی۔ یہ جو عبادات ہیں یہ آپ کے کردار پر کچھ اثر نہیں کر رہے، اس وجہ سے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بیکار ہو گئی۔ ساری عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، سب بیکار ہو گئی صرف اس وجہ سے کہ وہ آپ کے کیریکٹر پر، آپ کے کردار پر اس کا کچھ اثر نہیں ہو رہا۔ اور اسی طرح دوسری عورت، وہ اتنے تو نہیں رکھتی روزے، اور نفلی جو روزے تھے اور نمازیں تھیں اور زکوٰۃ، صدقہ، لیکن جتنا وہ کرتی تھی جو فرض تھا اس کا اثر اس کے کردار پر ہو رہا تھا، اس کے کیریکٹر پر ہو رہا تھا۔ ایک کہاوت ہے کہ آپ جس چیز پر ایمان رکھتے ہیں اگر اس کا اثر آپ پر نہ ہو رہا ہو تو آپ جس پر ایمان رکھتے ہیں وہ کسی اہمیت کی چیز نہیں ہے، اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ اگر آپ کسی چیز پر ایمان رکھتے ہیں
کسی چیز کو مانتے ہیں اور اس کا آپ کے بیہیویئر پر، آپ کے برتاؤ پر، آپ کے کردار پر اثر نہیں ہو رہا ہے، تو آپ جس چیز کو مانتے ہیں اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ اسی طرح کی ایک حدیث ہمیں صحیح مسلم میں ملتی ہے، جلد نمبر 4، حدیث نمبر 6251، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں پتا ہے مفلس کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں صحابہ کرام سے کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام جواب دیتے ہیں یا رسول اللہ، مفلس تو وہ شخص ہے جس کے پاس نہ درہم ہے، نہ دینار ہے، نہ دولت ہے، نہ پیسہ ہے، نہ روپیہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جواب دیتے ہیں کہ میری امت کا مفلس وہ شخص ہوگا جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ ساری نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن کیونکہ اس دنیا میں اس نے ایک شخص کو گالی دی ہوگی، چوتھے کا مال کھایا ہوگا، پانچویں کو مارا ہوگا، تو اس کی ساری نیکیاں جو ہیں، کیونکہ ان لوگوں کو اس نے دنیا میں ستایا تھا، ان لوگوں کے کھاتے میں اس کی ساری نیکیاں ڈال دی جائیں گی، اور جب وہ کم پڑ جائیں گی تو ان لوگوں کے گناہ جو ہیں وہ اس کے کھاتے میں، اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دیے جائیں گے اور وہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو یہ عبادات جو ہم کر رہے ہیں، اگر ان کا اثر ہمارے کردار پر نہ ہو رہا ہو تو یقین مانیے ہمیں کچھ دیر سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیوں ان عبادات کا اثر، کیونکہ یہ سارے جو عبادات اللہ نے ہم پر فرض کری ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ ہم کو ایک اچھا انسان بناتی ہیں۔ ان کا ایک مقصد یہ ہے کہ یہ ساری عبادات ہم کو ایک اچھا انسان بناتی ہیں اور انسانوں کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرنے کی تلقین دیتی ہیں۔ آئیے ہم دیکھیں کہ غیر مسلموں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنا چاہیے اور کس طرح کا سلوک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انبیاء، سورہ نمبر 21، آیت نمبر 107 میں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا بلکہ سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر، صرف مسلمانوں کے لیے رحمت بنا کر نہیں بلکہ سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، جلد نمبر 2، حدیث نمبر 399، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے تھے تو ایک یہودی کا جنازہ نکلتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہیں اور یہودی کا جنازہ نکلتا ہے، تو آپ احترام کی وجہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو صحابہ کرام جب دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا ہوتے ہوئے تو وہ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن پھر صحابہ کرام ان سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ تو یہودی کا جنازہ ہے، مطلب آپ کیوں کھڑے ہو گئے؟ یہودی کا جنازہ ہے، مسلمان کا جنازہ نہیں ہے، یاد دلا رہے ہیں صحابہ کرام۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیتے ہیں؟ نہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ یہودی کا جنازہ ہے۔ نہیں، یہ جواب نہیں دیا انہوں نے جواب دیا، کیا اس شخص میں جان نہیں تھی؟ کیا اس شخص میں روح نہیں تھی؟ کیا یہ انسان نہیں تھا؟ تو آپ دیکھیے ایک غیر مسلم کا جنازہ جا رہا ہے تو احترام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں، حالانکہ صحابہ کرام آبجیکشن بھی لیتے ہیں، کہتے ہیں، یاد دلاتے ہیں کہ یہ جنازہ جو ہے وہ یہودی کا ہے، لیکن آپ جواب دیتے ہیں کہ کیا اس شخص میں جان نہیں تھی؟ کیا وہ اس میں روح نہیں تھی؟ کیا اس میں نفس نہیں تھا؟ یا پھر کیا وہ شخص انسان نہیں تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نور میں، سورہ نمبر 24، آیت نمبر 22 میں، کہ لوگوں کو معاف کرو، ان کی غلطیوں کو نظر انداز کرو، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تم کو معاف کرے اور تمہاری غلطیوں کو نظر انداز کرے؟ اللہ تعالیٰ یہاں پہ تلقین دے رہا ہے، ہم کو تعلیم دے رہا ہے کہ ہم لوگوں کو معاف کریں، ان کی غلطیوں کو درگزر کریں۔ کیا ہم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو درگزر کرے؟ اور اس کا جو عملی جامہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنایا ہے اپنی سیرت میں،